قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس صدق اللہ تعالی۔ قابل احترام مولانا الیاس خان فلاحی صاحب، سرپرست اعلیٰ مجلس العلماء تحریک اسلامی مہاراشٹر، مولانا عارف عمری صاحب، صدر جمعیت علماء ضلع تھانہ، مولانا برہان الدین قاسمی صاحب، ڈائریکٹر مرکز المعارف ممبئی، مفتی اشفاق قاضی صاحب، جامع مسجد ممبئی، جناب عبدالجلیل عبدالحکیم انصاری صاحب، اور قابل احترام شرکائے اجلاس، وابستگان مجلس اور ہمارے وہ خصوصی مدعوین جو ہماری دعوت پر یہاں شریک ہوئے ہیں اور جو بھی مجلس کا حصہ نہیں ہے، تمام شکر و سپاس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں اس بات کا موقع دیا اور اس کی استطاعت دی کہ ہم اس پروگرام کا انعقاد کر سکیں۔ قابل احترام حضرات، آج کی اس اہم اجلاس میں آپ کی شرکت اور آپ کی رونق افزائی پر میں آپ کا پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ ہمیں اس بات کا شدید احساس ہے کہ بارش کا موسم ہے، کل تو تیز بارش تھی اور امکانات آج بھی اس کے تھے، مگر اس شدید موسم کے باوجود آپ نے آنے کی زحمت گوارا فرمائی ہے، جہاں یہ اس بات کی غماز ہے کہ آپ کو مجلس سے دلچسپی ہے، اس سے تعلق ہے، وہیں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ اس اجلاس کی اہمیت ہے۔ آج آپ نے اپنی تمام مصروفیات میں اس اجلاس میں شرکت کو ترجیح دی ہے، اس کے لیے میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ قابل احترام حضرات، اگرچہ ہم اس اجلاس میں ایک محدود تعداد میں شریک ہیں، مگر ہم اور آپ بہت اہم اور چنندہ افراد ہیں۔ یہ ملت کا کوئی عام اجلاس نہیں ہے، اور یہاں کے شرکاء اس وقت جو ہیں وہ ملت کے عام شرکاء نہیں ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ بسا اوقات ایک فرد اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی کارکردگی کے اعتبار سے ہزاروں افراد کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یقیناً آپ حضرات اسی مقام کے ہیں کہ آپ ہزاروں کی قائم مقامی یہاں کر رہے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری اور اجلاس میں شرکت اس اجلاس کو انشاءاللہ نتیجہ خیز بنائے گی۔ قابل احترام حضرات، ہماری نشستوں اور اجلاسوں کے بڑے اہم مقاصد ہوتے ہیں، خواہ ان کا دورانیہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی اس کے بہت مقاصد ہوتے ہیں۔ آج کا جو اجلاس جو ہے اس کے 3 اہم مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ مجلس سے جو علماء وابستہ ہیں، ہم نے ان کو دعوت دی، ان کو جمع کیا، اس لیے تاکہ ان کو مجلس کے مقاصد کی یاد دہانی کرائی جا سکے۔ مجلس کے جو ارکان یہاں پر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے قبل 16 جنوری 2022 کو ہمارا ایک اجلاس یہاں پر اسی حال میں اسی انداز کا ہوا تھا، اور 2 سال کے بعد یہ پھر گویا ہم کو موقع ملا ہے۔
تو پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنے ارکان مجلس کو، اپنے وابستگان کو ہم متوجہ کرتے رہیں، یاد دہانی کراتے رہیں، مقاصد کے حصول کی تذکیر کرتے رہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم نئے افراد تک بھی مجلس کا پیغام پہنچائیں، ان کے سامنے بھی مجلس کی تاسیس کا پس منظر، اس کے قیام کے مقاصد کی توضیح، اس کے اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے طریقہ عمل، حکمت عملی، ان تمام چیزوں کی توضیح ہم کرتے رہیں۔ قابل احترام حضرات، اختتامی گفتگو بھی میرے ذمہ ہے، تو انشاءاللہ مجلس کے جو مقاصد ہیں میں اختصار کے ساتھ اس کی تشریح وہاں کر سکوں گا، چونکہ ابھی وقت کم ہے، کیونکہ ہماری علم میں بات آئی ہے کہ ہمارے بہت سارے جو وابستگان ہیں ان پر بھی اب تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ مجلس کرنا کیا چاہتی ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر اس کی طرف اشارہ ہم کریں گے مگر آخری گفتگو میں۔ تیسرا مقصد ہمارے اجلاسوں کا یہ ہے کہ ہم وابستگان کو یہ موقع بھی فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے وہ مل سکیں، ایک دوسرے سے ان کا تعارف ہو سکے، ایک دوسرے سے واقف ہو سکے۔ وہ جب انہوں نے اس قافلے میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام اہل قافلہ ایک دوسرے کی انتہائی قریب ہوں، ان میں گہرا تعلق ہو، ان میں دوریاں نہ ہو، کیونکہ مجلس کے مقاصد کا حصول ہم ایک ٹھوس، منظم اور مستحکم اجتماعیت بن کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں، جہاں کے افراد اجنبیوں کی طرح ہوں، ان میں قربت کے بجائے دوریاں ہوں، ایک دوسرے سے شناسا اور واقف نہ ہوں، وہاں کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تین اہم مقاصد ہمارے اس اجلاس کے انعقاد کے ہیں۔ قابل احترام حضرات، اس کے علاوہ ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ مل کر حالات کا تجزیہ کر سکیں۔ اس وقت ملت اور ملک جن مسائل سے اور جن سنگین حالات اور مشکلات سے گزر رہی ہے، ہم اس کو سمجھیں، ان حالات میں ہمارے لیے جو مواقع اور امکانات ہیں اس کو بھی ہم دریافت کر سکیں، اس کو بھی ہم پتہ لگا سکیں، تاکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہترین راہ عمل، بہترین لاہ عمل کا تعین کر سکیں۔ آج ہمارا ملک جن مسائل سے دوچار ہے اس سے آپ واقف ہیں، آپ سب حضرات اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر سرگرم عمل ہیں۔ اگر میں کچھ اس کے سلسلے میں آپ سے کہوں تو ایک محاورہ آپ کو یاد ہوگا کہ نانی کے سامنے ننیحال کا بیان کیا جائے، تو آپ خود ہی ننیحال سے واقف ہیں، تو زیادہ اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً پارلیمانی انتخابات کے بعد بہت سارے روشن اور اہم اور امید افزا پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں۔ فرقہ پرست طاقتوں کو بہت کچھ سبق حاصل کرنے کا موقع اس سے ملا ہے، مگر آپ نے اب یہ محسوس کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے طریقہ کار میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں کی ہے۔ ان کے جو مقاصد ہیں وہ آج بھی وہی ہیں۔ ماب لنچنگ، مدارس پر شکنجہ، نفقہ مطلع کو لے کر پرسنل لا میں مداخلت، یکساں سول کوڈ کی بازگشت، نیم پلیٹ کو لے کر اصل و بنیادی مسائل سے ملک کے عوام کی توجہ کو ہٹانا اور بھٹکانا، مساجد کے حوالے سے لے کر مساجد کے سلسلے میں جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں اس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی جو کوششیں پہلے تھی وہ آج بھی ہیں۔ قابل احترام حضرات، فسادات کی منصوبہ بند کوششیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ وشال گڑھ، دھاراوی، اس طرح کے بہت سارے مقامات کے نام لیے جا سکتے ہیں جن سے آپ واقف ہیں۔ قابل احترام حضرات، یہ مسائل کا ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو نا امید کروں، بلکہ صحیح باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے سرگرم عمل ہونے کا وقت بھی وہ زیادہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا،
सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। काबिल एहतराम हजरात, कौमों और मिल्लतों की इज्तिमाई जिंदगी मसाइल से इबारत है। जो कौम में मिल्लत जिस कदर जिंदा होगी उसके लिए उतने ही मसाइल और चैलेंजेस होंगे। मुर्दा कौमों के लिए कोई मसला नहीं होता है, उनके लिए कोई चैलेंज नहीं होता है। ये तो जिंदा कौमों का मसला होता है, जिंदा कौमों के सामने मसाइल होते हैं। और अगर किसी मिल्लत की तश्कील इलाही हिदायत की बुनियाद पर हुई है और उसको दुनिया में यह मकाम हासिल है कि इंसानों के सामने वो हक की गवाह बन के खड़ी हो, तो उसका चैलेंज तो बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा है। मुसलमान ऐसी ही आज मिल्लत है और फी ज़माने ही वाहिद मिल्लत है, अकेली एक मिल्लत है। इसे हम जब कभी कहते हैं ये मिल्लत मरहुमा है, तो मैं कहता हूं मिल्लत मरहुमा ना कहा जाए। अब इसमें बड़ी जिंदगी है, बड़ी तवानाई है और बड़ी ताकत है। काबिल एहतराम हजरात, हम उलमा जो कायद भी हैं और वरासत नबवी के अमीर भी हैं, काबिल एहतराम हजरात, हमारी अहम जिम्मेदारी है कि मिल्लत को दरपेश मसाइल के हल में अपनी जिम्मेदारियां दूसरों से बढ़ करके अदा कर सकें। वक्त कम है और चूंकि ताखीर से हमारा इजलास शुरू हुआ, क्योंकि हमारे शुरका हालात और मौसम की शिद्दत की वजह से काफ़ी ताखीर से अभी बहुत सारे लोग रास्ते में भी हैं, वो आ रहे हैं। मैं इन्हीं चंद कलमात पर बल्कि इशारात पर अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला से दुआ है जिन मकासिद के लिए हमने इस इजलास का इनकाद किया है, अल्लाह उनकी तकमील फरमाए। शुक्रान।